الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد حرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعے پر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آپ فقیر کی گفتگو سن رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی اور انبیاء کرام کی امامت تک کا قصہ مختصراً سماعت فرما چکے ہیں۔ آج اس سے آگے انشاءاللہ العزیز کچھ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی۔ پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی امام ہیں،
پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے مناصب اور مراتب بیان کیے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خطبہ بیان کیا، جس میں آدم علیہ السلام کے خطبے کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور تمام انسانوں کو میری اولاد سے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے میرے سر پر خلافت کا تاج سجایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ملائکہ کو حکم کیا کہ انہوں نے مجھے سجدہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہا کہ رب ذوالجلال نے مجھے جنت دکھایا، جنت کے بعد اللہ رب العالمین نے مجھے زمین پر مبعوث فرمایا تاکہ میں اور میری اولاد زمین کو آباد کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خطبہ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی تعریف کی۔ ان کے کلمات کچھ یوں ہیں: تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے مقام رسالت عطا فرما کر شرف عطا فرمایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے اور میرے ماننے والوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرمایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس طوفان کے بعد پھر میری اولاد سے انسانیت کو آباد فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بول پڑے: تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے نمرود کے آگ سے محفوظ فرمایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو مجھے بہت سارے نبیوں کا دادا اور پردادا بنایا۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے میری اولاد سے جناب محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بول پڑے: تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے خوش الہانی کا نعمت عطا فرمایا۔ میری آواز پر پوری مخلوق محو ہو جاتی تھی، مستغرق ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ چرند اور پرند بھی میری آواز سننے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے مجھ پر زبور نازل فرمایا جس کی تلاوت سے اللہ کی مخلوق محظوظ ہوا کرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ رب ذوالجلال نے لوہے کو میرے ہاتھ میں مثل موم کے نرم فرمایا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ لوہے کو یوں موڑ دے اس کی مرضی، یوں موڑ دے اس کی مرضی، نہ اس کو گرم کرنے کی ضرورت ہے، نہ لوہے کو ہتھوڑا مارنے کی ضرورت ہے، صرف لوہے پر داؤد علیہ السلام کا ہاتھ آنا ضروری ہے۔ جس لوہے پر داؤد علیہ السلام ہاتھ رکھے جیسا چاہے اس کو موڑ دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام صاحب زبور ہیں جس کا یہ معجزہ ہے، جس نے بہت سارے آلہ جات اپنے اس معجزے کے ذریعے بنا دیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تعریف کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا: تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے جنوں اور انسانوں کی بولیاں عطا فرمائیں، جس نے مجھے چرند پرند اور جانوروں کی بولیاں عطا فرمائیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو مجھے پوری روئے زمین کی حکومت عطا کی، اور میرے بعد رب کائنات نے کسی کو یہ حکومت نہیں دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعریف کے جملے بولے کہ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے اپنی قدرت سے مجھے پیدا فرمایا۔ مجھ پر اللہ رب العالمین نے انجیل نازل فرمایا،
مجھے بچپن میں بولنے کی طاقت عطا کی، اللہ رب العالمین نے مجھے بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، آپ کھڑے ہو گئے، الحمدللہ الذی ارسلنی الی رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا پوری کائنات کی طرف رحمت بنا کر، پوری کائنات کے لیے میں رحمت بن کر تشریف لایا۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے اول پیدا فرمایا، مجھے آخر پیدا فرمایا، مجھے شاہد بنایا، مجھے مبشر بنایا، مجھے نذیر بنایا، مجھے داعیا الی اللہ بنایا، اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا۔ پھر فرمایا کہ مجھے پوری کائنات کے لیے رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، نہ خاتم النبیین اللہ نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی جگہ پر تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے خلیل پھر کھڑے ہو گئے، کہا ھذا فضلکم محمد، ان باتوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر فضیلت لے گئے، تم سب پر بازی لے گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے افضل، تم سب سے اعلیٰ اور تم سب سے اولیٰ ہیں۔ اس لیے فاضل بریلوی فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ خلق سے اولیاء۔ عام مخلوق سے، مجھ سے، آپ سے، عام مخلوق سے اللہ کے ولی افضل ہیں، عام مخلوق سے اللہ کے ولی افضل ہیں، اللہ کے ولی سے نبی رسول افضل ہیں، اور سب نبی رسولوں سے افضل محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کبھی آدم علیہ السلام نبوت اور خلافت کا ستارہ بن کر چمک رہے ہیں، کبھی شیش علیہ السلام نبی بن کر چمک رہے ہیں، کبھی نوح علیہ السلام نبی اور رسول بن کر چمک رہے ہیں۔ جن جن انبیاء کرام کے نام کا ذکر قرآن نے کیا یا مصطفیٰ کریم نے فرمایا، ان تمام نبیوں کو امت کے اکثر علماء جانتے ہیں، لیکن جن کا ذکر نہ قرآن میں آیا نام کے ساتھ، جن کا ذکر نہ حدیث میں آیا نام کے ساتھ، 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک سے ہر بندہ متعارف نہیں ہے۔ اس لیے فاضل بریلوی فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بجا، انبیاء کرام کی جماعت میں بجا، مسجد اقصیٰ میں بجا، محمد مصطفیٰ کی امامت کی صورت میں بجا، اور ابراہیم علیہ السلام کے فیصلے کی صورت میں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو جو ان کو اللہ نے مرتبے عطا کیے، شکریہ کے ساتھ انہوں نے بیان کیے۔ میں نے بھی اللہ رب العالمین کو حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنا مرتبہ بیان کیا، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے سفر کو ہم نے آگے جاری رکھا۔ اُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فرماتے اس کے بعد ہمیں آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا، آسمانوں کی طرف ہمیں اونچا لے جایا گیا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔
سائل نے پوچھا تیرے ساتھ اور کون ہے؟ جبریل نے کہا میرے ساتھ رب کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ سائل نے پھر سوال کیا کیا ان کو آسمانوں پہ بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا، حضور اندر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھولنے والے فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور مرحبا کہا، سلام کیا اور مرحبا کہا۔ اس فرشتے نے جو سوال کیا، اس سوال کرنے کا مطلب اور مقصد کیا تھا؟ علماء محدثین فرماتے کہ وہ مخصوص دروازہ تھا جو کسی کے لیے اس کو کھولنے کی اجازت نہ تھی، کسی کو وہاں سے داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ اس لیے دروازے بجانے والے نے جبریل سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ جان گیا چونکہ فرشتے کو بتایا گیا تھا جس دن محمد مصطفیٰ کو یہاں بلایا جائے گا اسی دن یہ دروازہ کھلے گا، اس سے پہلے اس کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا کیا آج ان کو بلانے والا دن ہے؟ آج انہیں بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے۔ تو جبریل نے اس کی تصدیق کی، دروازہ کھلا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے مہمانوں کے لیے مخصوص دروازے ہوا کرتے ہیں، بہت سارے۔ اب یہ ہماری مسجد کو لیں، یہ چھوٹی سی مسجد ہے، جب کہیں یہاں ہم ان کے لیے کبھی کوئی اجتماع، کوئی جلسہ، کوئی وائز کا پروگرام ہوتا ہے تو ایک دروازہ ہے عوام الناس کا، جو مین گیٹ ہے وہ کھلا ہوا ہے، ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے۔ ایک مخصوص دروازہ ہے جو علماء کرام مہمان خاص آئیں گے، وہاں 2-4 آدمی کھڑے ہیں، کوئی آنے کی کوشش کرے گا اس کو روکتے ہیں کہ یہاں سے نہیں وہاں سے جائیں، چونکہ یہاں سے مفتی صاحب آئیں گے، یہاں سے شیخ الحدیث آئیں گے، یہاں سے ہمارے پیر صاحب آئیں گے، یہاں سے ہمارے مخصوص مہمان آئیں گے، یہاں ہم رش ہونے نہیں دیں گے، یہاں جم گھٹا لگانے نہیں دیں گے، اگر آپ کو آنا ہے تو وہاں سے آؤ۔ دنیا میں ایک چھوٹے سے پروگرام کے لیے مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص دروازہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانوں پر بلایا گیا تو رب ذوالجلال نے رسول کریم کی تعظیم اور تکریم کا درس فرشتوں کو دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مخصوص دروازے سے آئیں گے، اور اس دروازے پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہوگی جو ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور وہی آئیں گے جن کو بلایا جائے گا، وہی آئیں گے جن کو بلایا جائے گا۔ یہ بطور مثال کے میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے عجائب و غرائب ملاحظہ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہاں میں نے ایک حسین و جمیل خوبصورت شخص کو دیکھا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے مجھے مرحبا کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ نبی صالح کہا، ابن صالح کہا۔ جبریل نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ اس کے دائیں طرف بھی کچھ اشخاص ہیں، اس کے بائیں طرف بھی کچھ اشخاص ہیں۔ آدم علیہ السلام سیدھے طرف دیکھتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ذرا پریشان نظر آتے ہیں، ذرا غمزدہ محسوس ہوتے ہیں۔ جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے جو نیکوکار بنیں گے، جو علماء بنیں گے، جو زہاد بنیں گے، جو صالح بنیں گے، جو اولیاء اللہ بنیں گے، جو جنت کے وارث بنیں گے۔ یہ ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جس میں کفار ہیں، جس میں فجار ہیں، جس میں فساق ہے، جس میں بڑے بد کردار لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے شفقت پدری کے باعث حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں، شفقت پدری کے باعث، چونکہ آپ والد ہیں، والد بڑا شفیق ہوا کرتا ہے تو اس وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں، کاش میری یہ اولاد بھی نیکوکار ہوتی، کاش میری یہ اولاد بھی جنتی بنتی۔ لیکن چونکہ وہ اس وقت وہ فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اٹل ہے، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر وہ غم کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دوسرے آسمان پہ گئے تو اسی طرح کے سوال و جواب ہوئی، دروازہ کھلا،
جب ہم دوسرے آسمان پر داخل ہوئے تو میں نے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ کیا ہیں؟ اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا اللہ وحدہ لا شریک نے۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پرورش کی باری آئی، بعض نے کہا کہ اس کی پرورش ہم کریں گے، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اس کی پرورش میں کروں گا، اور حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پرورش کرنے کی جو دلیل قائم کی ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا، فرمایا یہ میرا حق بنتا ہے، یہ میرے حوالے کر دیا جائے، اس کی پرورش میں کروں۔ آپ نے کہا کہ میری گھر والی، میری بیوی حضرت مریم کی خالہ ہے، حضرت مریم کی خالہ ہے، چونکہ خالہ بمثل ماں کے ہوتی ہے۔ خالہ بمثل، بولے خالہ بمثل۔ یہاں فقہا نے مسئلہ لکھا، اگر یتیم بچہ ہے تو اس کی پرورش دادی کرے، اگر دادی نہیں ہے تو پھر نانی کرے، اگر نانی نہیں ہے تو پھر خالہ کرے، چونکہ خالہ بمثل ماں کے ہے۔ یہ فقہا نے یتیم بچے کی پرورش کا حق دینے کر جو مسائل بیان کیے، اس میں سے میں نے ضمناً عرض کیا کہ پھر خالہ زیادہ مستحق ہے کہ وہ اپنے بھتیجی یا بھانجی کی پرورش کرے، چونکہ اس کے دل میں وہ ماں کی محبت موجود ہے، ماں کی شفقت موجود ہے، اس طرح سے وہ پیار سے اس بچے کی پرورش کرنے میں کامیاب ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت نہیں ہوگی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، لیکن چونکہ قوم نے اس پر رضامندی ظاہر نہ کی، پھر رب ذوالجلال نے ان کو قرآن اندازی کا حکم دے دیا کہ جس کا نام نکلے وہی بچے کی پرورش کرے۔ نام ڈالا گیا۔ طریقہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ پانی کے اندر اپنے نام کے پرچیاں ڈالو، پانی کا کٹورا ہو، اس کے اندر نام کی پرچیاں ڈالو، اور جس نام کی پرچی پانی پر تیرنا شروع کر دے وہی مستحق ہے۔ عموماً ساری پرچیاں تیرا کرتی ہیں، لیکن چونکہ حکم خداوند ذوالجلال کا تھا کہ وہ حضرت زکریا کا نام جس کاغذ پر لکھا ہوا ہے وہ پانی کے اوپر ہے، باقی سارے تہہ خانے میں۔ اس قرآن اندازی سے حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کفالت کی۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ ہے، تو مفسرین نے کہا کہ چونکہ خالہ کی اولاد دوسرے خالہ کے ساتھ، ان کو خالہ زاد بھائی کہا گیا اس اصطلاح میں۔ یہ تحقیق علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان میں بیان کیا، جہاں سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں سے ملاقات کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں وہاں کے عجائب و غرائب دیکھنے کے بعد میں تیسرے آسمان پہ پہنچا۔ اسی طرح کے سوال و جواب ہوئے، دروازہ کھلا، تیسرے آسمان پہ میں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کس سے ملاقات کی؟ یوسف علیہ السلام سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کل مخلوق کا آدھا حسن دیا گیا تھا، کل مخلوق کا آدھا حسن اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، اور باقی آدھا مخلوق میں اللہ وحدہ لا شریک نے تقسیم کیا، جس میں حوریں بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، اور دیگر خوبصورت مخلوقات رب ذوالجلال کی ہیں۔ ان تمام کو اللہ رب العالمین نے باقی آدھے میں تقسیم کیا، اور آدھا یوسف علیہ السلام کو ملا۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے الجھن کو دور کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو اللہ نے تقسیم کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو اللہ نے، اونچی آواز میں بولو ذرا، علمی نکتے بھی سن لو، یوسف علیہ السلام کے حسن کو اللہ نے تقسیم کیا۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو پاک رکھا ہے کہ آپ کے حسن کو اللہ مخلوق میں بانٹے۔ مصطفیٰ کریم کے حسن کو اللہ نے تقسیم نہیں کیا، یوسف علیہ السلام کے حسن کو تقسیم کیا، جو آدھا مخلوق میں بٹا۔ مصطفیٰ کریم کے لیے فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ،
فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اے محبوب محمد کریم، آپ کا جو حسن و جمال ہے وہ جوہر ہے جو کبھی تقسیم ہی نہیں، کبھی تقسیم نہیں ہے، بلکہ حسن کو اللہ رب العالمین نے نور کے حجاب میں مخفی رکھا۔ اس حسن کو اللہ نے نور کے حجاب میں مخفی رکھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا بڑا چرچا، بڑا ڈنکا ہے، ان کو مصری عورتوں نے دیکھ کر وہ بے خبری میں بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ ڈالی، اور آپ کو تو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے، کبھی کسی پر یہ اثر کیوں نہیں ہوا؟ اس پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حقیقی حسن سے ایک پردہ ہٹایا، جس کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آئی ہیں، ان کا جملہ سنیے، فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأین جبینہ، زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کی زیارت کر لیتی، لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الایدی، وہ پھر انگلیاں نہ کاٹتی، انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ آئے، یہ حسن ہے، یہ حسن ہے جس کو اللہ نے کبھی تقسیم ہی نہیں کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی دیوبند مدرسے کو قائم کرنے والے، دیوبند کے بانی، فرماتے رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا تجھے کسی نے بجز ستار۔ اے محمد مصطفیٰ، ستار اللہ رب العالمین کا نام ہے، اللہ کے علاوہ تجھے کسی نے حقیقی طور پر نہیں پہچانا، چونکہ آپ کے چہرے پر بشریت کا حجاب تھا۔ بشریت نہیں، بشریت کا، بولے بشریت نہیں، بشریت کا۔ میں تمام ذریت دیوبند کو دعوت دیتا ہوں، ذرا قصائد قاسمی کا مطالعہ کیجئے۔ جمال قاسمی میں یہ قصائد قاسمی موجود ہے، وہاں دیکھ لیجئے۔ دیوبند کے بانی کہتا ہے رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا تجھے کسی نے بجز ستار۔ اے محمد مصطفیٰ، آپ کو اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ یہ تو تھا قاسم نانوتوی کا شعر، جو قابل تحسین ہے، قابل ستائش ہے۔ علامہ امام محمد فاسی رحمت اللہ تعالی علیہ مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات، دلائل الخیرات شریف کی شرح امام محمد فاسی نے لکھی ہے۔ اس کے شرح کرتے کرتے آپ نے ایک حدیث نقل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ کس سے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور حضور فرماتے ابو بکر صدیق مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، ولا یعرفنی، مجھے کسی نے نہیں پہچانا، میری حقیقت کو کسی نے نہ جانا سوائے اللہ کے۔ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، میری حقیقت کو اللہ ہی نے۔ اس لیے بوصیری فرماتے امام شرف الدین منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں میری بات بھی کیجئے۔ عبد الرحمن جامی عاشق رسول، نام سنا ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام حسن کا کمال جمال لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام ید بیضا لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کا معجزہ لے کر آئے۔
یہ تو ایک ایک چیزیں ہیں، اے مصطفیٰ کریم یہ ساری چیزوں کا مجموعہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ سعدی نے اس لیے تو کہا تھا کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، جس کے جمال سے حجاب ہٹ جائے تو اندھیریاں دور ہو جائیں، اندھیریاں۔ مطالع المسرات میں حدیث موجود ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، چراغ بھی بجھ گیا۔ اب وہ اس ڈر سے ہاتھ نیچے نہیں لگا رہی ہیں کہیں سوئی ہاتھ میں نہ چبھ جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں تشریف لائے، حضور کے نورانی چہرے کی چمک سے وہ سوئی زمین پر گری ہوئی چمکنے لگی، اور ام المومنین نے اس کو اٹھا لیا۔ تو عزیزان گرامی پتہ چلا کہ حضور نور حسی بھی ہیں، نور معنوی بھی ہیں۔ ظاہری طور پر بھی آپ کے چہرے سے نور نمودار ہوتا ہے، باطنی طور پر تو آپ نور ہی نور ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اندھیری رات میں مسکراتے، آپ کے دانتوں کی چمک سے دیواریں چمکتی تھیں۔ کبھی حسن جمال پہ موقع ملا تو دلائل سے گفتگو کر کے ایک ایک مسئلہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ حضور کے دانتوں کی چمک سے دیواریں چمکنے والی بات اگر کوئی دیکھنا چاہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوت کو پڑھیے، احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی المواہب اللدنیہ پڑھیے، علامہ امام عبد الباقی کی زرقانی شریف پڑھیے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی چمک کا ذکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اسے آدھا حسن دیا گیا تھا۔ کتنا؟ آدھا حسن۔ وہاں عجائب و غرائب دیکھنے کے بعد چوتھے آسمان پہ گئے، اسی طرح کے سوال و جواب ہوئے۔ وہاں چوتھے آسمان پر میں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کس سے ملاقات کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کے ساتھ مجھے جواب دیا، وہاں گفتگو ہوئی۔ وہاں سے ہم آگے پانچویں آسمان پہ گئے، اسی طرح کے سوال و جواب ہوئے۔ پانچویں آسمان پر میں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کس سے ملاقات کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ ان سے سلام و کلام کے بعد عجائب و غرائب دیکھنے کے بعد ہم چھٹے آسمان پر گئے، اور چھٹے آسمان پر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے مرحبا کے ساتھ جواب دیا۔ میں نے وہاں بہت سارے عجائب و غرائب دیکھے۔ اس کے بعد جب جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ جب میں آگے گزرنے لگا موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، میں رک گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں روتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کے سوال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کہا کہ یہ نوجوان جو کئی صدیاں میرے بعد مبعوث ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو وہ کمال، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا کہ دنیا کا کایا پلٹ دیا۔ میں بنی اسرائیل کو درس دیتا رہا، میرے بھائی تبلیغ کرتے رہے، ہم دونوں کے درس و تدریس کے بعد بھی تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اس جوان نے کمال کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں رونا بطور رشک ہے، بطور رشک ہے، چونکہ نبی حسد سے دور ہیں، نبی حسد سے، بولے نبی حسد سے دور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رشک سے روئے ہیں۔ رشک میں اور حسد میں فرق ہے۔ رشک اس کو کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو تو نے نوازا ہے، اس بندے کے صدقے مجھے بھی کچھ عطا فرما، یہ رشک ہے۔ حسد یہ ہے یا اللہ اس کو دیا ہے، مجھے دے، اگر نہیں تو پھر اس کا بھی چھین لے، مجھے اگر نہیں ملتا تو پھر اس کو بھی نہ ملے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ مجھے نہیں ملا تو اس کو بھی نہ ملے، یا اس کو اتنا کیوں ملا، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اللہ کے نبی حسد سے پاک ہیں، وہ رشک والے ہیں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم ساتویں آسمان پر گئے، اسی طرح کا سوال و جواب ہوا۔ ساتویں آسمان پر میں نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ، جو عین کعبہ بیت اللہ شریف جو زمین پر ہے اس کے بالکل عین مقابل ہے۔ اگر وہ نیچے آئے تو کعبے کے چھت پر آئے، بالکل سیم ان کے، اگر وہ سیدھ میں نیچے آئے تو کعبے کے چھت پر آئے، یعنی کعبے کی لکیر بیت المعمور سے جا کے ملتی ہے، اور وہاں سے لکیر یہاں نیچے بالکل سیدھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بیت المعمور پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ فرماتے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے جواب دیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا کہ میری طرف سے اپنی امت کو پیغام دیجئے۔ کیا دیجئے؟ پیغام، خلیل اللہ کا پیغام سنیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت میں اپنے لیے پودے لگائیں۔ کیا لگائیں؟ پودے لگائیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا جنت کے پودے کیا ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث، تکمیل بخاری کرنے پر دور حدیث کے موقع پر شیخ الحدیث جو آخری حدیث پڑھتے ہیں وہ آخری حدیث، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ دو کلمے ہیں۔ کتنے کلمے ہیں؟ بخاری کی آخری حدیث، دو کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر آسان کلمے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ دو کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن ترازو پر بڑے بھاری ہیں۔ جب محشر کے دن اعمال تولا جائے گا اس وقت یہ کلمے زبان پر تو بڑے آسان اور ہلکے ہیں، لیکن جب نامہ اعمال کے پلے میں ڈلیں گے بڑے وزنی ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، میزان پر بڑے بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے پھر ان دو کلموں کو پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ جو باعظمت ہے، بلند اور بالا ہے۔ یہ تسبیح اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اس کو ورد میں رکھیں، وضو ہو یا نہ ہو، اتنے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس میسیج پر، پیغام پر عمل کریں تاکہ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو قبول فرما کر اس تسبیح کو ہمارے لیے جنت کے پودے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے سنتیں نہیں پڑھیں